اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ابلیس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکا دوں گا، ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ ابلیس کا واقعہ ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت آدم کے لیے سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس نے انکار کیا، اس سے ان کو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا اور پھر اس کو مہلت بھی دے دی گئی۔ جب مہلت مل گئی تو کہا، مجھے تیرے فبعزتک، اللہ کی عزت و جلالت سے قسم کھاتا ہے اس کے ساتھ کہ میں آپ کے سب بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ پھر اجمعین کہنے کے بعد الا عبادک، اصل میں ہوتا ہے ابلیس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، ابلیس بھی کسی کے اوپر جبر نہیں چلا سکتا، اس کے پاس جبر چلانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور اپنی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو۔ تو ابلیس کے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان پر ابلیس کا بس نہیں چلتا، صرف دعوت ہے۔ اس لیے ابلیس نے کہا الا عبادک، جن بندوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے خالص کیا ہے، ان کی زندگی میں اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی شائبہ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، اور خالص تمہارا ساتھ ہے، ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا۔ ابلیس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ وہ، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ جبر چلے۔ اللہ نیک کاموں کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف، اللہ کے رسول، اور اللہ بھی جبر نہیں چلاتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے، شیطان کی طرف سے بھی جبر نہیں ہے، دونوں کی طرف سے جبر نہیں ہے، دونوں کی طرف سے دعوت ہے، دعوت۔ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے اور اس کے مقابلے میں شیطان کی طرف سے بھی دعوت ہے۔ ہر دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جی، یہاں پر جبر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بدقسمتی سے ہمارے اسلامی مکاتب کلامی جو مکاتب ہے، علم کلام میں جو نظریہ ہے مختلف، ان میں سے ایک کا یہ موقع بن گیا، اس کو میں کہتا ہوں نا بدقسمتی سے، کہ یہ نظریہ اس قدر واضح البطلان ہے کہ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بندہ مجبور ہے، اپنا اختیار نہیں ہے، تو مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا،
قانون صاحب اختیار کو دیا جاتا ہے، مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا۔ ہاں، آپ کوئی گدھا ہانک رہے ہیں تو گدھے کو قانون نہیں دیا جاتا، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ قانون دیا جاتا ہے گدھا ہانکنے والے کو کہ جی وہ اس پر اتنا ظلم نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور مجبور کو قانون بھی نہیں دیا جا سکتا، اور مجبور کی آزمائش بھی نہیں ہوتی، مکلف بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کا اپنا بس نہیں چلتا ہے، اس سے کرو نہ کرو کہنا بس ہے۔ لہذا اسلامی موقف یہ ہے کہ یہاں پر جبر نہیں ہے، طاقت کا استعمال نہیں ہے، رحمان کی طرف سے ہدایت ہے، مجبور نہیں ہے، شیطان کی طرف سے بھی دعوت ہے، مجبور نہیں ہے جی۔ لیکن ہر دعوت کو لبیک کہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا حق تو یہ ہے، اور میں حق با حق کی ہی بات کرتا ہوں۔ قال فالحق والحق اقول، حق یہ ہے، میں حق ہی کہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میں تجھ سے اور ان میں سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں ان سے جہنم کو پر کروں گا، ضرور پر کروں گا۔ لأملأن تاکیدی الفاظ ہے، ضرور پر کروں گا، یعنی قانون الہی میں یہ ضروری بات ہے کہ گناہ کرنے والے اور نیکی کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ نیک کو اس کی جزا دینا ہے، بد کو اس کی سزا دینا ہے، اور یہ نہ ہوا تو پھر نظام الہی جو ہے وہ بے معنی اور لغو اور عبث ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجنا اور مومنین کو جنت میں بھیجنا، یہ دونوں ضروری ہے۔ یعنی الہی قانون میں یہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ والحق اقول قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دیجئے میں تم سے اس بات کا اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ والوں میں سے ہوں، تکلف والوں میں سے ہوں، کہ اجر نہیں لیتا، میں تم سے اجر نہیں لیتا۔ قرآن مجید میں بہت متعدد جگہوں پر ہے، تمام انبیاء نے بھی کہا ہے کہ میں اجر نہیں لیتے۔ اور ایک جگہ قرآن کا ارشاد ہے جو اجر ہم نے مانگا ہے وہ خود تمہارے فائدے کے، میرے مفاد کا نہیں ہے۔ تو یہ جو اجر مودت قربا کا جو اجر مانگا ہے وہ لوگوں کے فائدے کا اجر ہے، خود رسالت مآب کے مفاد کا نہیں ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر، تبلیغ رسالت، احکام پہنچانے کے اوپر میں کوئی اجر اور تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والے خود ساختہ بناوٹی انسان بھی نہیں ہوں۔ میری زندگی کا کوئی گوشہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہارے درمیان میں 40 سال زندگی کی ہے، تم میں سے ہر شخص میرے مزاج سے، میری طبیعت سے اور میرے جو ترجیحات ہے ان سے واقف ہے۔ میں کسی بناوٹ کا بندہ نہیں ہوں، حقیقت کے علاوہ کسی بات کا قائل نہیں ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین،
یہ جو کچھ میں بات کرتا ہوں یہ عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، یہ ہے عالمین کے لیے نصیحت ہے جی، کہ مستشرقین جو ہے، مستشرق کہتے ہیں وہ یورپ والے، یورپ اور امریکہ والے، وہ یہاں مشرقی دنیا میں آ کر کے مشرقی علوم کو سیکھتے ہیں، من جملہ اسلامی معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر اسلام کے خلاف جو ہے وہ حرب استعمال کے خلاف حربہ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ مستشرقین نے ایک یہ بنایا کہ محمد اللہ کا رسول تو نہیں ہے، اس نے اصلاح کرنے کے لیے سوچا وہاں پر جاہلیت کے زمانے میں بہت تاریکی تھی اور اچھا ذہن رکھنے والا تھا، اس لیے سمجھا کہ وہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ شروع میں مکہ اور مکہ کی گرد پیش والوں کی اصلاح کا ارادہ رکھتے تھے۔ بعد میں جب کامیابی حاصل ہوئی تو کہا کہ میں جزیرہ عرب کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ بعد میں اور زیادہ کامیابی ہوئی تو کہا میں ساری دنیا کے لیے یہ بنایا ہے۔ یہاں مکی زندگی میں نامساعد ترین حالات میں یہ آیت ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، نہ صرف مکہ والوں کے لیے، جزیرہ عرب والوں کے لیے، عالمین کے لیے نصیحت لے کر آیا ہوں۔ اور قرآن مجید میں سورہ مکی میں متعدد جگہوں پر یہ لفظ عالمین موجود ہے۔ اس میں مستشرقین کے اس خود ساختہ نظریے کا رد ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تمہیں اس کا علم ایک مدت کے بعد ہوگا۔ یہ بھی دیکھو مکہ کے نامساعد ترین حالات میں یہ پیش گوئی ہو رہی ہے کہ تم کو پتہ چل جائے گا بعد حین، جی ایک مدت کے بعد۔ لوگ مزاح اڑاتے تھے، اِنَّا کَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، استہزاء کرتے تھے، مزاح اڑاتے تھے۔ عبداللہ کا یتیم اور 4 بیچارے مفلوق الحال لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، جن کے جسم سے بدبو آتی ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کہ یہی تمام انبیاء کے سلسلے میں یہی کہا ہے۔ حضرت نوح کے لیے آپ کی پیروی تو ہمارے گئے گزرے لوگوں نے کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہی آپ کو مانتے ہیں۔ رسال معاب کے لیے بھی کہا تھا کہ ان کو ہٹاؤ اپنے پاس سے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکے، ان کی جسم سے بدبو آتی وغیرہ، تو حکم اور ان کو اپنے سے دور نہ کرو۔ اس نامساعد حالات میں کہ لوگ استہزاء کرتے تھے، مزاح اڑاتے تھے اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، وہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، جی اس کا علم ایک مدت کے بعد تمہیں ہو جائے گا۔ چنانچہ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری، چشم عالم نے دیکھ لیا کہ یہ مشرکین جو آج مسلمانوں کا مزاح اڑاتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا یہ ان مشرکین کی یا گردنیں کٹ گئی یا یہ ان کی گردنیں جھک گئی، 2 حال سے خالی نہیں۔ بہت سے مشرکین جو مزاح اڑاتے تھے رسالت معاب کا اور مسلمانوں کا مزاح اڑاتے تھے،
ان کی گردنیں جو ہے وہ بدر میں کٹ گئی اور باقی جنگوں میں، اور جو کچھ مشرکین بچے تھے ان کی گردنیں جو ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جھک گئی۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تمہیں ایک مدت کے بعد اس کا پتہ چل جائے۔ جی بہرحال پتہ چل گیا۔ آج اسلام روئے زمین کے اوپر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہر طرف جو ہے اسلام کو پذیرائی مل رہی ہے۔ سورہ زمر، یہ سورہ مبارکہ بھی مکہ میں نازل ہوا، اور بعض آیات سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے موقع پر سورہ نازل ہوا، اور تفسیر روح المعانی کی روایت کے مطابق کہ یہ سورہ جو ہے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار جن کو کہتے ہیں۔ سورہ زمر کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ سے خوف کرنے والوں کا اجر عنایت کرے گا، اللہ کا خوف کرنے والوں کے درجے میں ہوگا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب کسی بشر کے ذہن کا ساختہ و بافتہ نہیں ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ جو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ عزیز بالادست، بالادست کو کہتے ہیں، غالب آنے والا، عزیز غالب آنے والا، اور غلبہ کے ساتھ حکمت والا۔ آپ کو بتایا ہے ہمیشہ میں حکمت کسے کہتے ہیں، حکمت کو اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے میں تو کلام نہیں ہے، حقیقت اور امر واقع کا دیکھنے والا، یعنی دانائے حقیقت ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بالادستی اور اللہ کے حکیمانہ باتیں موجود، اللہ حکیم ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ حکیمانہ باتیں ہوں گی، واقع کی حقیقت کی نشاندہی کرنے والی باتیں ہوں گی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو اسی کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ انا انزلنا، یہاں پر ایک بحث ہے، آپ اس کی طرف متوجہ رہیں، اچھا ہے۔ اس میں فرمایا تنزیل الکتاب، تنزیل اور انزلہ میں ایک فرق کا قائل ہے۔ کہتے ہیں تنزیل آہستہ تدریجاً نازل ہونے کو کہتے ہیں، انزل دفعتاً نازل ہونے کو کہتے ہیں۔ اس کو تقریباً مسلم لیا جاتا ہے کہ تنزیل الکتاب، کتاب آرام سے تدریجاً، اور پھر انزلنا، ہم نے دفعتاً نازل کیا۔ یہاں ایک جگہ دونوں چیزیں استعمال ہیں، تنزیل بھی ہے، انزل بھی ہے۔
ہم نے قرآن کے مطالعے کے بعد جو ہے دیکھا ہے کہ قرآن اس چیز کا پابند نہیں ہے، تنزیل جو ہے وہ تدریجاً ہو اور انزلہ جو ہے وہ دفعتاً ہو۔ جا بجا قرآن میں دونوں استعمال ہوا ہے، تنزیل بھی استعمال ہوا ہے، انزلہ بھی استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہاں پر بھی ہے، یہاں تنزیل بھی ہے اور انزلہ بھی، ایک ہی جگہ پر قرآن کے بارے میں۔ اور ایک جگہ ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک آیت موجود ہے، اس میں فرمایا ہے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کہنا چاہیے۔ اگر انزل دفعتاً کے لیے ہے اور نزل تدریجاً کے لیے ہے، یہاں دیکھو نزل تدریجاً کے ہے تو دفعتاً جملۃ واحدہ بھی ساتھ ساتھ ہے، یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً قرآن کو ایک مرتبہ نازل، یہ بات بنتی نہیں ہے، تدریجاً کو ایک مرتبہ۔ اس لیے قرآن میں دیگر شواہد کے تحت جو ہے ہم اس بات کو اختیار کرنے میں تأمل کرتے ہیں کہ انزل دفعتاً کے لیے ہو اور نزل تدریجاً کے لیے ہو۔ اس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے آیت لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، جملۃ واحدہ ساتھ نزلہ کہا ہے، انزلہ نہیں کہا۔ یہ قرآن جو ہے بالحق، حق کے ساتھ نازل ہے۔ فاعبد اللہ، جب قرآن حقائق بیان کرنے کے لیے ہے تو پس اللہ کی عبادت کرو، مخلصاً لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، کسی قسم کا شائبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے عزیز اور حکیم ہے، اللہ کی حکمت کے تقاضا کے مطابق قرآن نازل کیا ہے اور بالحق نازل کیا ہے، پس اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کے تعریف میں آپ کو بتایا ہے، اس کو یاد رکھو۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف یہ ہے کسی ذات کو خالق اور رب سمجھ کر کے اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ کسی کو خالق سمجھ کر، کسی کو رب سمجھ کر، رب سمجھ کر، خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ ہر تعظیم کو عبادت نہیں کہتے۔ جی آپ والدین کی تعظیم کرتے ہیں، استاد کی تعظیم کرتے ہیں اور کسی اور ہستی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ کی بھی تو تعظیم کرنا ہوتا ہے، شاعر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی لگ گئی اور ہر تعظیم کو شرک اور کفر کر کے اپنے آپ کو مبتلا کر دیا۔ ہر تعظیم کو شرک اور کفر کہہ کر اپنے آپ کو مبتلا کر دیا۔ کیسے؟ جی یہاں ایک بات اور ذہن میں بٹھا دو، اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے جی تو صحیح بخاری میں بھی احادیث ہے
اور ہمارے اصول کافی میں بھی احادیث ہے، شیعہ سنی مصادر میں احادیث موجود ہے۔ کسی کو کافر کہہ دیا تو وہ اگر کافر ہے تو چلو، کافر کو کافر کہہ دیا، کوئی نہیں، جان چھٹ گئی۔ اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ کسی کی تکفیر آسان نہیں ہے، جی کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ نادان قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ ہر شخص کو کافر کہہ کے اپنے آپ کو کافر بناتے ہیں۔ جی یار ہر ایک کو کافر نہ کہو، جی اس لیے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو خود کافر ہو جائے گا۔ حدیث ہے، کسی کو کافر نہ کہو۔ ادھر جو مطلق تعظیم کو عبادت سمجھتے ہیں اور پھر کو مشرک کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہایت خطرناک عمل ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ کسی کو کافر، کسی کلمہ گو کو، کسی مسلمان کو کافر کافر کہنے کی سنت کب سے چلی ہے؟ یہ خوارج نے چلائی ہے یہ سنت۔ خارجیوں نے کہا کہ جو تحکیم کیا تھا، علی نے حکم بنایا تھا، ان کی طرف سے ایک حکم اور ایک ادھر سے دونوں حکم جو فیصلہ کرے، تو ان لوگوں نے کہا لا حکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق اللہ کو حاصل ہے، اور ان دونوں نے، معاویہ اور علی نے ان دونوں کو فیصلہ کرنے کا حق دے دیا، کافر ہو گیا۔ یہ خوارج نے کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا، یہ سنت خوارج ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں خوارج سے نہیں کہا تم کافر ہو، خوارج کہتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہتے۔ خارج، دین سے خارج ہو گئے، لفظ کافر استعمال نہیں کیا ان کے لیے۔ تکفیر نہیں کیا کرتے، یہ بہت خطرناک کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر فاعبد اللہ، بس اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، اس میں غیر اللہ کا شائبہ نہ ہو، غیر اللہ کا شائبہ نہ ہو، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے، جی تو یہ عبادت ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے تصفیۃ العمل اشد من العمل، عمل کو صاف و شفاف بنانا خود عمل سے زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنی بات کا، مدرسہ بنانا آسان ہے، اس مدرسے کو خالصتاً خدا کے لیے بنانا مشکل کام ہے۔ جی اللہ تعالی ہم کو اس چیز سے بچائیں کہ ہم غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔